ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خدا جب بخشنے پر آئے امت کو تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ السلام علیکم ایوریون، آئی ایم عائشہ شبیر اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سمیت مجھے بھی رمضان کی رحمتیں نعمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ آج میں رمضان المبارک کے ایک ویڈیو پہ ریئیکشن کروں گی جس میں بیسیکلی ہمیں بہت چیزوں کے بارے میں آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح قرآن مجید میں رمضان کی فضیلت اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے، کس طرح تقوی کے بارے میں بات کی گئی ہے، پرہیزگاری کے بارے میں بات کی گئی ہے، اپنے آپ کی حفاظت کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، رمضان مبارک کے روزوں کو باقی تمام عبادات پر، چاہے وہ حج ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو اور جتنے فرائض ہیں، ان پر اس اعتبار سے رمضان مبارک کے روزوں کو فوقیت حاصل ہے کہ پورے قرآن حکیم میں باقی جتنی بھی عبادات ہیں ان کی ڈیٹیل سکیٹرڈ فارم میں ہے، بکھری ہوئی حالت میں۔ یعنی اگر میں کہوں کہ حج کے ٹاپک پہ آیات کہاں ہیں، وہ سورۃ البقرہ میں بھی ہیں، سورہ آل عمران میں بھی ہیں، سورۃ الحج کے اندر بھی ہیں۔ نماز کے ٹاپک میں تو کئی ایک صورتوں میں یہ ایشو ڈسکس ہوا ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی سینکڑوں جگہ پہ ڈسکس ہوئی ہے۔ لیکن رمضان مبارک کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ رمضان مبارک کا جو ٹاپک ہے پورے قرآن میں صرف ایک ہی جگہ پہ ڈسکس ہوا ہے، پورے قرآن میں، اور وہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر ہے 23۔ 6 آیات میں آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک، سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے 188 تک جو آپ نے قرآن حکیم میں کھول رکھی ہے، اس میں رمضان مبارک کے ٹاپک کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ پورے قرآن کے اندر اس ایک مقام کے علاوہ نہ کہیں پہ کسی روزے کا ذکر ہے، نہ رمضان مبارک کے حوالے سے کوئی ڈیٹیلز آئی ہیں، سوائے اس ایک موقع کے۔ یہ 6 آیات انشاءاللہ ہم آج کور کریں گے، اور اس میں 6 آیات کے اندر 5 سب ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے، میں وہ ساتھ ساتھ کلیریفائی کرتا چلا جاؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک۔ پہلے 2 آیات ہم ڈسکس کریں گے، آیت نمبر 183 اور 184، جس میں ٹاپک نمبر 1 ہے رمضان مبارک کی اہمیت اور مقصد کیا ہے اور اس کی فرضیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے جو پہلی امتیں گزری تھیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے نماز بھی اگلی امتوں پر فرض تھی، اس کے طریقے میں فرق ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے روزے بھی اگلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو۔ تقوی کا جو روٹ ورڈ ہے عربی میں وہ ہے وقا۔ وقا کہتے ہیں عربی میں بچنے کو، یعنی جس شخص کو یہ یقین ہو کہ کسی ہستی نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا ہے اور وہ میرے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے، اس کے خوف کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچنا اور فرائض پر استقامت اختیار کرنا، یہ ہے تقوی۔ اب وہ گناہ حقوق العباد سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں اور حقوق اللہ سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں، اور فرائض بھی حقوق العباد سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں اور حقوق اللہ سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں۔
سورۃ الحجرات میں واضح طور پر آیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. اور رمضان کا مقصد بھی تقوی ہے. اب مجھے ضمناً حدیث یاد آئی جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. کتاب النکاح چیپٹر میں یہ پہلی حدیث ہی آپ کو مل جائے گی، صحیح بخاری میں بھی، صحیح مسلم میں بھی اور مشکات میں بھی، نکاح والے چیپٹر میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے. یہ چیز اس کے شرمگاہ کی حفاظت میں مدد کرے گی اور نگاہوں کو نیچا رکھنے میں اس کو سپورٹیو ہوگی. اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو، یعنی فائنینشلی اس کو سپورٹ نہ کر سکتا ہو ازدواجی زندگی کو، تو وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. یعنی روزہ جو ہے یہ تقوی کے حصول کا ایک ذریعہ ہے. ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اور روزے ہیں. فمن کان منکم مریضا، پس جو کوئی تم میں مریض ہو، اس میں بھی ایکسیپشن دے دی کہ اگر مریض ہو، او علی سفر، یا وہ سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ اپنی گنتی کو باقی دنوں میں پورا کر سکتا ہے. اب وہ سفر چاہے آرام دہ ہو یا غیر آرام دہ ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. سفر میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن باقی دنوں میں گنتی پوری کرنی ہوگی. باقی اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ فقہی احکام و مسائل ہم اگلی نشست میں ڈسکس کریں گے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جو بڑی مشکل سے طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، یعنی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، بیمار ہیں، یا اسی طریقے سے کوئی حاملہ عورت ہے، کوئی دائمی مریض ہے شوگر وغیرہ کا، اس طرح کی جو صورتحال ہو، فدیۃ طعام مسکین، وہ فدیہ دے سکتا ہے مساکین کو. فمن تطوع خیرا فهو خیر له، اور جو کوئی اس سے بھی زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہے، یعنی ویسے تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو ایک وقت کھانا ہے، اگر کوئی زیادہ مساکین کو کھلانا چاہتا ہے، جتنا گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا، تو اس کے لیے اتنا ہی بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو اسی میں تمہارے لیے بہتر ہے. یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی بیماری اور بہانہ کر کے کہو جی میں تو فدیہ ہی دے دینا، روزہ رکھنے کی کڑی لوڑ ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو روزہ رکھنے میں ہی بہتری ہے. یعنی انسان سب سے بڑا خود اپنے اوپر جو ہے وہ گواہ ہے اور مفتی ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ مجھے کس طریقے سے چیزوں کو لے کر چلنا ہے. جیسے دنیاوی منفعت کے لیے وہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتا ہے، تو آخرت کے اعتبار سے بھی وہ خیال رکھے. اچھا، یہ جو آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس حوالے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4505، جس میں ابن عباس کا قول ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، کیونکہ بعض اصحاب کا موقف ہے. صحیح بخاری میں 4507 نمبر حدیث آتی ہے جس میں ابن عمر کا قول ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے. یعنی ان کا موقف یہ ہے کہ یہ پہلے آپشن تھی کہ جو شخص مال دے سکتا ہے وہ مال دے لے، اور جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ روزہ رکھ لے. یہ دونوں آپشن ہیں، یعنی مریض والا چکر نہیں. جو مالدار ہے وہ صرف مال دے دے، چاہے وہ صحت مند بھی ہے تو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ابن عمر کا موقف ہے 4507. جبکہ ابن عباس کا موقف صحیح بخاری میں 4505 ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ بوڑھا اور بوڑھی ہے یا بیمار شخص جس کو صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے اور بڑی مشکل سے وہ روزہ رکھنے پر قادر ہے، اس کے لیے روزہ نبھانا مشکل ہے. جیسا کہ بعض کا شوگر کی بیماری ایسی ہو سکتی ہے کہ انسان کے لیے مشکل ہو جائے آج کے دور کے اندر، یا بڑھاپا خود بہت بڑی بیماری ہے، کوئی 80-90 سال کا کوئی بزرگ ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے یہ آپشن ہے کہ وہ اس کے بدلے فدیہ دے دے، ایک وقت کا مسکین کو کھانا کھلا دے. صحیح بخاری میں آتا ہے انس بن مالک جب بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی عمر 100 سال کے قریب تھی، تو روزانہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے گوشت کے ساتھ، دال نال نہیں، گوشت نہ، اللہ کی راہ میں گوشت کے ساتھ کھانا. اور یہ بھی آتا ہے کہ وہ بسا اوقات 30 مساکین کو اکٹھا بٹھا کر کھانا کھلا دیا کرتے تھے 30 کے 30 روزوں کا. تو یہ دونوں طرح آپشن موجود ہے، جس طرح بھی کر لیا جائے. میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس پہ ڈیٹیل بات کروں گا انشاءاللہ. سو
ओके, जिस तरह हमें इसमें बहुत सी डिटेल्ड लाइक पता चली कि अगर कोई बूढ़ा है या कोई हामला औरत है या कोई ऐसा इंसान जो अपनी बीमारी के तहत रोज़े नहीं रख सकता, वो किस तरह फ़िदया दे सकता है, किस तरह लाइक एक वक़्त का खाना किसी को खिला सकता है, किसी मस्कीन को खिला सकता है। देखिए, जब भी रमज़ान आता है, सबसे पहले हम हमें जो चीज़ दिखानी चाहिए वो इंसानियत है। वो पर्दापोश लोग, वो इंसान जो अपनी लाइक अपनी गुर्बत को उस तरह से नहीं किसी के सामने बताते, या उनके घर खाने को नहीं है या इस तरह से उनके घर तक पहुँचे। उनको अगर हमारे गली मोहल्लों में बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके घर तक जाएं। अगर आप लोग इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि आप किसी को एक वक्त का भी खाना खिला सकें, तो प्लीज़ अल्लाह की राह में ज़रूर खर्च करें। जब हम अल्लाह ताला की राह में कोई चीज़ खर्च करते हैं, अल्लाह ताला 10 गुना हमें उसका अजर अता फरमाते हैं। और ये तो रमज़ान है, हर हर एक चीज़ में नेकी है, तुम्हारे हर एक अमल में जो तुम करते हो उसमें नेकी है, उसमें खैर है। अल्लाह ताला 10 गुना करके उसको अता फरमाते हैं। और इसके अलावा ये भी चीज़ें कि हम किस तरह परहेज़गार रह सकते हैं, किस तरह अपनी शर्मगाहों की हिफाजत रख सकते हैं, कि रोज़ा ही एक ऐसा सोर्स है कि जिससे हम मुत्तकी हो सकते हैं, हम परहेज़गार रह के अपनी शर्मगाहों की हिफाजत कर सकते हैं। वो लोग जो सेक्चुअली बहुत परेशान हैं कि वो उस चीज़ से नहीं निकल पा रहे, प्लीज़, अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है। अल्लाह ताला हर तरह से मौका देता है अपने बंदों को। वो मौका जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है उसको इन्हेल करें, अपनी ज़िंदगी में लागू करें, एक दफ़ा करके तो देखें। वो कोशिश करके तो देखें। अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करने वाला है। बेशक अल्लाह ताला आपके मेरे सबके गुनाहों को माफ़ करे। आमीन सुम्मा आमीन। माफ़ करने पे कादिर है। अपने आप की हिफाजत करें। अपने गली मोहल्लों में वो लोग जो इस तरह से चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक पहुँचे, अपनी इंसानियत दिखाएं, किसी के लिए नहीं तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए ये चीज़ करके देखें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।